إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حمد و ثنا کے بعد حاضرین اکرام، ایمان و اسلام کی روح عقید توحید ہے. عقید توحید ایک ایسی نعمت ہے جس کی برکت سے انسان کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور توحید کی ضد شرک ہے. شرک ایک ایسی لعنت ہے جس کی نحوست سے انسان کی زندگی بھر کی عبادات، اعمال صالحہ، ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا، آج میں نے دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا اور میں نے میری نعمتی تم پر پوری کر دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی دی تھی. کہا تھا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کر دو کس کی؟ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر قرآن کریم اور احادیث جو نازل کی گئی ہے اس کی تبلیغ کر دو، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل ہوا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت و نبوت کا ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس پیغام کے اترنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات ایک کر کے 23 سالہ زندگی میں 10 سالہ مکی زندگی اور 13 سالہ مدنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں رات دن ایک کر کے پورا دین پہنچا کے جو اترا وہ پہنچا ہے. اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے. آخری حج کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا: صحابہ، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم جو اتار رہے ہیں اس کی تبلیغ کر دو. الا هل بلغت، کیا میں پہنچایا نہیں پہنچایا؟ سارے کے سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے: انک قد بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچانا ہی نہیں، اس کا حق ادا کر.
اور امت کو نصیحت کی، امت کی آپ نے خیر خواہی کی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، احکام کے اعتبار سے آج میں دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا اور میں نے میری نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ جب اسلام کمپلیٹ ہوا، عید میلاد تھا، چہلم تھا، برسی تھی، 11ویں شریف تھی، کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو وہ نبی ہے رات میں سونے کا طریقہ سکھاتے، صبح میں اٹھنے کا طریقہ سکھاتے، گھر سے نکلنے کا طریقہ سکھاتے، نکلتے وقت پہ کیا پڑھنا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ سکھاتے، گاڑی پر سوار ہو رہے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد میں کیا پڑھنا وہ سکھاتے، ارے کنگھی کرنے کا طریقہ سکھاتے، ارے باتھ روم کو جانا ہے، جانے سے پہلے کیا پڑھنا، کون سا پیر ڈالنا، نکلنے کے بعد کیا پڑھنا، نکلتے وقت پہ کون سا پیر ڈالنا، یہ تک سکھاتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے آئینہ دیکھنا ہے، اس کی بھی دعا سکھاتی ہے، کوئی چیز باقی رکھا ہے؟ اگرچہ ہم دین میں ملاوٹیں کریں گے، بدعات کو ایجاد کریں گے، تو پھر اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، فقال اللہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام میں کوئی نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے، باپ دادا کے رسم و رواجوں کو اور گمراہ علماء کے اقوال کو دین قرار دیتا ہے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پہنچانے میں خیانت کی، کچھ بچا کر کے چلے گئے، کچھ ادھورا چھوڑ دیا۔ اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پورا نہیں پہنچاتے، دین کمپلیٹ نہیں ہوتا، ادھورا چھوڑ دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ پر بھی الزام ہے، رسول اللہ پر بھی الزام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے دوری کے لیے جتنی چیزیں درکار تھی ساری کی ساری امت کو پہنچا دی۔ پہنچانے کے بعد نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ، آنے والے لوگ جو لوگ ہیں اب تک وہ نہیں پہنچے، جو غائب ہیں ان تک پہنچا۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ارے وہ رسول جو نبی امی ہیں، جن کی تورات پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ تورات اور انجیل میں ان کے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، یامرون بالمعروف، وہ نبی نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو، صاف ستھری چیزوں کو امت پر حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ چار صفت ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، امت کا جو بوجھ ہے، زمانے جاہلیت کے بوجھ، شرک کے بوجھ، گمراہی کے بوجھ، رسم و رواج کے بوجھ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کے جو بوجھ تھے، وہ بوجھ ہٹانے کے لیے، وہ توق ہٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دین کا اہتمام کیا، امت پہ سے وہ بوجھ ہٹا دیے، اس کے باوجود بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رسم و رواج کے بوجھ، شرک و بدعات کے، گمراہی کے توق اپنے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے کہا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. بس ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ایمان لا چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی دعوت کا ساتھ دے، اس کی مدد اور نصرت کرے. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. واتبعوا النور، اس نور کی اتباع اور پیروی کرے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کی اتباع اور پیروی کرے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نازل کیا. سبحان اللہ. جو قرآن و سنت نازل ہوا اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے. کیا ہونے والے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کیا کیے؟ حضرت ام ایمن کے عیادت کے لیے گئے. ام ایمن کا نام کیا تھا؟ برکہ بنت ثعلبہ الحبشیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، نبی کو پالا. تو صدیق اکبر عمر فاروق ان کے یہاں گئے. جیسے ہی داخل ہوئے صدیق اکبر نے، عمر نے ان کو کیا پایا؟ دخل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما علی ام ایمن بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں ان کے پاس گئے، ان کی عیادت کی، تو ان کو کیا پایا؟ فوجدها تبکی. ام ایمن رو رہی ہے. کیا رو رہی ہے؟ رو رہی ہے. فقال لها ابو بکر ما یبکیکی. ابو بکر صدیق نے کہا ام ایمن کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح. قالت واللہ ما ابکی علی پھر ابو بکر نے کہا ما عند اللہ خیر لرسولی. ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف سے آپ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہتر چیز ہے. ام ایمن نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ فقط انقطع الوحی من السماء، آسمان سے وحی منقطع ہو گئی، جبریل کا آنا جانا بند ہو گیا. جیسے ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے شروع ہو گئے، وہ بھی رونا شروع کر دیے. نبی کی وفات کا یہ دم 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سارے صحابہ پریشان ہیں. گویا یوں سمجھ لو کہ صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں. ساری دنیا جب سے بنی، دنیا ختم ہونے تک سارے غم ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ایک طرف. حضرت فاطمہ پریشان ہیں، امہات المومنین پریشان ہیں، حسنین کریمین پریشان ہیں، نبی کے گھر والے پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں. اور عاشق رسول کیا کر رہے ہیں؟ جیسے 12 وفات کا مہینہ شروع ہو جائے خوشیاں منا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے نام پر کیا جا رہا ہے. کس کے؟ اللہ اکبر. دیکھیں آپ، عشق عربی لفظ ہے، محبت بھی عربی لفظ ہے. اس عربی لفظ ہونے کے بعد میں رب کے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحابہ کے آثار میں کہیں پر بھی استعمال ہے. عشق میں بدنامی ہے، عشق میں چھپن چھپی ہے، عشق میں شہوت ہے. محبت پاک لفظ ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب اللہ اکبر. یہ عاشق بن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عشق کی کڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہے ہیں. کسی عاشق سے پوچھو، ارے جھوٹے عاشق، کیا تو نے کبھی تیری ماں سے عشق کیا ہے؟ تیری بہن سے عشق کیا ہے؟ کیا تیری بیٹی سے عشق کیا ہے؟ عشق کیا اچھی چیز ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ لوگ چپل نکال کر منہ پر مارے ہیں. ارے بیوقوف، عشق کرنے کے لیے تجھے مائی ملی، بہن ملی، بیٹی ملی. وہ گندا لفظ
جو اللہ کے لیے استعمال کر، اللہ کے نبی کے لیے استعمال کر رہے ہو. آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم سارے ماں لوگوں کی مائیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مائیں، بہنیں، بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان. وہ لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور تم نبی کے لیے استعمال کر رہے ہو. اور اس کا نام لے کر ہی کیا کیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کھیلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تبدیل کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انہوں نے لغو باتوں کو، بے دینی چیزوں کو، لایانی کاموں کو کیا کر لیا ہے؟ اختیار کر لیا ہے، ہموار کر لیا ہے. یہ کس لیے؟ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکا دے. اور انہوں نے اس کو استہزاء، ہنسی مذاق، ٹھیک ٹھٹا بنا لیا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے ہیں؟ اس کی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کریمہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اس سے مراد گانا بجانا ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. عید میلاد النبی کے موقع پر اللہ اکبر، عیدوں کی عید کرتے اسٹیج سے سجایا جا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اسٹیج سجایا جا رہا ہے، اس کے اوپر عورتوں کو نچایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کا نام، اللہ کا نام کلمہ لکھا ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں. ارے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اس کے اندر آدمی اور عورتیں دونوں مل کر کے ناچ رہے ہیں. یہ دین ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہی تھا؟ سوچئے. اللہ اکبر. ارے وہ آیت کریمہ کہاں گئی؟ وَرَبَّكُمْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نبی کی بیویوں گھروں میں رہو، گھروں کے باہر مت نکلو، گھروں میں استقرار پکڑو جیسا کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھی. ارے وہ آیت کریمہ کا کیا کرنا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مومنہ عورتوں کو کہہ دے وہ پردہ کر لے، چادریں ڈال لے. اس کے رسول کے نام پر عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، بے پردہ کیا جا رہا ہے. یہ دین ہے. ارے اس آیت کریمہ کا کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے صحابہ، نبی کی بیویوں سے تم کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. بے پردہ کر دیا گیا کس کو؟ اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لوگوں تحقیق کر لو، موت کے آنے سے پہلے تحقیق کر لو، لوگوں کی باتیں سنو، لکھ لیا کرو، دلیل مانگ لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، دین کے نام پر بے دینی کے کام کرتے چلے جائیں اور اس حالت میں مجھے وہاں میں موت واقع ہو جائے اور ہمارا کوئی یار و مددگار قیامت کے دن نہ ہو. اور جب ان سے دلیل طلب کی جاتی ہے عید میلاد مناتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے کافر کون؟ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر وادی کو آزاد کر دیا تھا. کس سے لی؟ نبی سے لی، قرآن سے لی، صحابہ سے لی، تابعین سے لی، ائمہ محدثین سے لی. کس سے لی؟
اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ابو لہب کو معلوم تھا یہ نبی ہے؟ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. اس کو اللہ اکبر کس سے لی اور کب کی بات لی؟ زمانے جاہلیت کی. کس کی؟ نبی کو نبوت ملنے سے 40 سال پرانی بات پہلے کی بات اس کو لی. سبحان اللہ. کس کو آزاد کیا تھا؟ کس کو باندھے کو؟ لا حول ولا قوت. ارے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا موقع ہے اور یہ جو واقعہ بھی چھوٹا واقعہ ہے. یہ سچا واقعہ نہیں ہے. اچھا پھر ابو لہب کا کیا بنا؟ وہ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے, لوگوں کو جمع کیا, جمع کر کے ہاتھ ہلا ہلا کر کے جمع کیا, اپنے آپ کو منوایا. منوانے کے بعد میں سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صادق ہے, امین ہے, سچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اور وہ جب کے مالک بن جاؤ گے. یہی ابو لہب نبی کا جو چچا تھا کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جماعت, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک و برباد ہو جائے کہ ایسی یہ جمع کیا تھا توحید کا اعلان کرنے کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے کیا کرتا اور بعض بچوں کو نبی کے پیچھے لگا دیتا, یہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, یہ مجنون ہے, یہ ساحر ہے. بچے خطرے مارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے. ارے اس نے نبی کی ذات سے جب نبی نہیں تھے محبت کی, نبی کی بات سے محبت نہیں کی, نبی کی تعلیمات سے محبت نہیں کی, نبی کی نبوت سے محبت نہیں کی. آج تم ابو لہب کے راستے پر چلتے ہو, پھر یہ کہتے ہیں اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی, کو جھوٹا قصہ بیان کرتے. کیا کرتے ہیں؟ ارے ابو لہب کا کیا بنا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ ہلاک و برباد ہو گئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ارے اس کا مال اور اس کی کرتوت اس نے کچھ کام دیا ہے, آئے گا سیصلی نارا ذات لہب, وہ عنقریب دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے. سبحان اللہ. یہ اس کی زندگی کی آیت ہے. وہ تو چلا گیا جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات فقد قامت قیامت, جو مر جائے اس کی قیامت غائب ہو گئی. ارے آپ نبی سے چلتے, نبی کے راستہ اختیار کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو آپ کا انکار کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ارے نبی کی اتباع کر کے جنت کو پسند کرو گے, جنت میں جانا پسند کرو گے یا ابو لہب کے راستے پر چلو گے؟ کس کے راستے پر چلو گے؟ اختیار تمہیں دیا گیا ہے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا, جو کوئی چاہے قبول کر لے, جو کوئی چاہے کیا کرے, انکار کر لے. پھر اس کے بعد میں بھائی عید میلاد کیوں منا رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کو چھپایا جا رہا ہے. 57 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا الناس, اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے
تاکہ جو تمہارے سینوں میں روگ ہے، بیماریاں ہیں، اس کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی ذکر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے۔ جھوٹی دلیل ہے۔ آپ جاؤ گھر میں قرآن کھولو، سورہ یونس سے 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 57 58 دونوں پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ کس کو؟ قرآن کے ترجمے میں تحریف کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فرضتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ليردن علی اقوام اعرفهم يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوگا، لوگ آئیں گے، میرے پاس سے جو بھی گزرے گا وہ جامع کوثر پیے گا، اور جو ایک مرتبہ جامع کوثر پی لے گا اس کو کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی۔ اور میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، میں انہیں پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ نمازی بھی ہوں گے، گھنٹے والے بھی ہوں گے، داڑھی والے بھی ہوں گے، عبادتیں کرنے والے ہوں گے، میں مجھے پہچان لوں گا، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے۔ تو میں یحال بینی بینہم، پھر میرے ان کے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی جائے گی، پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ فاقول انہم منی، ارے ان کو آنے دو، وہ میرے امتی ہے، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، وہ میرے ساتھی ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کی موت واقع ہو جانے کے بعد، ان لوگوں نے آپ کے دین میں ایسے ایسے نیک کام انجام دیے، آپ کے دین کو بدل ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ فَأَقُولُ سَوْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، جو میرے بعد میں میرے دین میں رد و بدل کرتے، تبدیلی کرتے، اس کو میری نگاہوں سے ہوتی ہے۔ عید میلاد کے نام پہ جلوس نکالنے والے بھی آئیں گے، اور کو نچانے والے بھی آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اماموں کو، مؤذنوں کو، مصلیوں کو جلسے جلوس پہ لگانے والے بھی آئیں گے۔ کیا نبی کے پاس پہنچ سکیں گے؟ کیا رسائی حاصل ہوگی؟ کیا جامع کوثر ملے گا؟ ملے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے انہیں دھتکار دیا جائے گا۔ نبی کہیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہے۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد میں ان لوگوں نے دین اسلام میں نئے نئے کام انجام دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے سوقن لمن غیر بعدی، جو میرے بعد میں میرے دین کا رد و بدل کر دے اسے مار کر کے فرشتے ہٹال دیں گے، نبی کی نگاہوں سے اوجل کر دیں گے۔ پہنچ سکیں گے جنت کو؟ جائیں گے؟ چہلم کرنے والے آئیں گے، برسی کرنے والے آئیں گے، میلاد منانے والے آئیں گے، اقامت سے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے والے آئیں گے، اقامت سے پہلے درود پڑھنے والے آئیں گے، سلام کے پھیرنے کے بعد میں اجتماعی دعا کرنے والے آئیں گے، نماز کے بعد میں الفاتحہ الی حضرت نبی بولنے والے آئیں گے، آیت کریمہ پڑھنے والے آئیں گے، گھرے گھر پھر کے اللہ کی آیتوں کو بیچنے والے آئیں گے، ختم قرآن کرانے والے آئیں گے، کرنے والے آئیں گے، اور کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد میں ان لوگوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن لمن غیر بعدی، جو میرے بعد میں میرے دین میں رد و بدل کرتے اس کو میری نگاہوں سے اوجل کر دو۔ کام آئے، عبادتیں کام آئی۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ نمازی لوگ آئیں گے، بدعتی ہوں گے، گمراہ ہوں گے، خراب عقیدے ہوں گے، لیکن نماز پڑھتے ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، ان کے وضو اور نماز کی برکت سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے اعضاء چاند کی رات کی چاند کی
تو چمکنے لگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لے کے کہیں گے انہم منی, ارے وہ تو میرے آنے دو. اللہ اکبر. حالات کا حدیث الغاشیہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو غاشیہ کی خبر پہنچ گئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, قیامت کے دن بہت سارے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے, ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے نہیں, عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکے ہوئے. کیا کریں گے؟ ان کے حالتوں سے ان کی عبادت, ان کی ریاضت نظر آ رہی ہوگی, تھکے ہوئے ہوں گے. بہت عبادتیں کی ہوگی اپنے امام کے طریقے سے, اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے, اتنے ذکر اذکار کیے ہوں گے اپنے قادری چشتی نقشبندی سلسلوں کے طریقے سے. تصلا نارا حامیہ, جہنم نصیب کر دیا جائے گا. یہ رب کا قرآن ہے. عبادتیں کام آئی نہیں آئی. لوگ قیامت کے دن عبادت کے نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. بڑے بڑے حجم لائیں گے, پہاڑ لائیں گے. دھوپ کے اندر ایک دھوپ میں ریت کی ذرات کے مانے اڑا دیا جائے. کیوں؟ ان کی عبادت ہوگی, عمل نہیں ہوگا, سنت رسول نہیں ہوگی. لوگوں نماز قبول کروانی ہے, روزہ قبول کروانا ہے, حج قبول کروانا ہے, زکات قبول کروانی ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز بھی پڑھ لو, زکات بھی ادا کر لو, تم پر رحم نہیں ہوگا. واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کی جائے گی تو تم پر رحم ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں کیا لوگوں نے نہیں سمجھا رہے, کتنے بیان ہو رہے, کتنے واعظ ہو رہے, کتنی جلسے ہو رہے, یوٹیوب بھرا ہے, فیس بک بھرا ہے, واٹس ایپ کے اوپر رات دن یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, دلائل دیے جا رہے ہیں. اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, پھر بھی ماننے کو تیار ہے نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, دین اسلام کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ جدھر کو جاتا ہے ان کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں. ہم ان کو توفیق نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کسے توفیق دیتے ہیں؟ اللہ یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طرفدار ہو, جو اللہ کی طرف آنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نولیہ ما تولیٰ, وہ گمراہی کے راستے پر جب چلتے ہیں ان کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں. ونصلہ جہنم, ہم ان کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں. وہ سات مسجد ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. تھوڑا گرم پانی وضو کرتے ہو یا نہاتے ہو, تھوڑا سا گرم زیادہ ہو جائے برداشت نہیں ہوتا. جہنم کیا, کیسے برداشت کرو, کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں, ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں. کیوں پھیر دیتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ہدایت دی, دوسرے کو گمراہ کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, ہدایت کے راستے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے نگاہوں کو, ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں. کیوں پھیر دیتے ہیں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جیسا کہ ان کے پاس پہلی مرتبہ آیا, پہلی مرتبہ ہوتا ہے تو حق کا تقاضا ہے, تحقیق کی جائے, اس نے تسلیم کیا جائے, اس سے مان لیا جائے. حق کو تسلیم نہیں کیے, نہیں مانے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ہم انہیں ان کی گمراہی میں ڈھکیل دیے قدم. اب یہ حیران اور پریشان ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ قادیانی تھا, اس کا پیر آ کے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا. لوگوں نے کہا تیرا پیر آتا ہے آ کے تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, ایسی بات ہی نہیں. چھپا دیا گیا اس کو,
اس کا پیر آیا بتا دیا، آنکھ سے دیکھ لیا، دیکھ کر کے آنکھ پر انگلی رکھ کے کہتا ہے یہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، یہ پاک ہستیاں ایسا نہیں کر سکتے۔ انقلب افئدتهم وابصارهم، ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کے نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم انہیں گمراہی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں قریب میری آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناروا طور پر تکبر کرتے ہیں۔ نہ رب کا قرآن ہے، نہ نبی کی حدیث ہے، نہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہماری ساری کی ساری نشانیاں دیکھ لیں، ہماری قرآن کی ساری آیتیں دیکھ لیں گے، لا یؤمنوا بها، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ وَيَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، رشد و ہدایت کا راستہ دیکھیں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے، اس پر نہیں چلیں گے قرآن و سنت کے محمدی راستے۔ وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، اسی کے اوپر چل پڑیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت کیا۔ اسی طریقے سے آخری آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، قرآن و سنت کے ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، ہم ان کے لیے دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ 5,000 کمانا پریشان ہے، 50,000 کمانا پریشان ہے، 2 لاکھ کمانا پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتی ہے؟ اس کو تنگ کر کے سکون نہیں، سکون ہو جا، یہ دنیاوی سزا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھایا جائے گا۔ بندہ شکایت کرے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طریقے سے دنیا میں ہماری آیات آتی تھی، ہماری نشانیاں آتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی، صحابہ کی زندگیاں آتی تھی، فنسيتها، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم اسی طریقے سے تجھے بلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بلا دے اس کا ٹھکانہ جنت ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہی چند باتیں تھی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں ہمارا خاتمہ بخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔